محترم سامعین، ایک شخص کا دو جگہ اذان کہنا مکروہ ہے، جس میں نماز فرض پڑھے اسی میں ہی اذان کہنی چاہیے۔ جس مسجد میں نماز فرض پڑھنی ہو اسی میں ہی اذان کہے۔ شہر یا گاؤں سے باہر کھیت یا باغ وغیرہ جہاں پر کسی آس پاس کی جگہ سے اذان کی آواز پہنچتی ہو وہاں الگ اذان ضروری نہیں، بلکہ وہی اذان کافی ہے۔ اس اذان پر نماز اور جماعت درست ہے، تاہم بہتر یہ ہے کہ اذان کہہ لی جائے، ورنہ اقامت تو ضرور کہہ لینی چاہیے۔ اقامت نہ کہنا یہ مکروہ ہے۔ محترم سامعین، اذان کو اس کی حدود و قعود کو مد نظر رکھ کر درست تلفظ سے کہنا ضروری ہے، ورنہ اس کا وبال اذان کہنے والے اور کہلانے والے پر ہوگا، اور جنہوں نے غلطی جانتے ہوئے اسے روکا نہیں اس پر ہوگا۔ آج کل عموماً بچے اور ایسے بڑے اذان کہتے ہیں جس کی ادائیگی غلط تلفظ اور غلط تلفظ ادا کرتے ہیں۔ واضح قطع و لباس غلط اور نہ جانے پاکی پلیتی کا کیا حال ہوگا۔ ایسی اذان اپنے اندر وہ جذبیت نہیں رکھتی جس مقصد کے لیے کہی گئی، بس ایک کاروائی کو پورا کرنے کے لیے دی جاتی ہے۔ حالانکہ اذان اسے کہنی چاہیے جس کی آواز زیادہ شیریں ہو، جیسا کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی یعنی کہ سیدنا ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز اچھی معلوم ہوئی، اس لیے انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان کی تعلیم فرمائی اور کہا وہ اذان بلالی کہ ایک ایک کلمہ سینے میں اتر جاتا، ایسے اذان صحابہ کرام دیتے تھے۔ ایسے لوگوں سے صرف اتنی گزارش کرو کہ اذان ضرور کہیں، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ناراض کرنے کے لیے نہیں، بلکہ ایسے کہ فرشتے جھک جھک کر دیکھیں کہ کوئی عاشق رسول اذان کہہ رہا ہے۔ اس لیے حدیث شریف میں آتا ہے سیدنا عمر بن عبدالعزیز تابعی علیہ رحمہ نے فرمایا، اگر اذان کہنی ہے تو صحیح کہو ورنہ نہ کہو۔ یہ تبھی ہو سکتا ہے جب اس کے قواعد کا خیال رکھا جائے، تو لہٰذا لفظ اللہ کو اللہ یہ نہیں پڑھنا چاہیے، اور اکبر کو اکبر ایسے لمبا کر دیتے ہیں کئی مؤذن۔ اشہد ان لا الہ تو اشہد ان کہہ دینا، اشہد ان محمد الرسول اللہ کو محمد الرسول اللہ کہہ دینا وغیرہ سخت گناہ اور قابل عذاب ہے۔ تو محترم سامعین، ضرور ذہن نشین فرما لیں کہ اذان میں اشہد ان محمد الرسول اللہ میں یہ اذان میں ایسے ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ادائیگی پر دو زبرے، جبکہ اول کلمہ طیب پڑھتے ہوئے دال پر دو پیشیں ہیں، اور رسول اللہ کی لام پر پیش پڑھا جاتا ہے۔ تو ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے کہ ایسے ہی اذان درست تلفظ کے ساتھ دینی چاہیے۔ محترم سامعین، بچے کے کان میں اذان لگے ہاتھوں یہ بھی مسئلہ سنتے جائیں، یاد فرما لیں کہ بچے کے کان میں اذان کہنے کے لیے اس کے دائیں کان میں آہستہ آواز میں مکمل اذان فجر اور بائیں کان میں مکمل تکبیر اقامت کہیں، کیونکہ حدیث شریف میں آتا ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بچے کے دائیں کان میں اذان اور بائیں میں اقامت کہی جائے، اور پھر خود بھی حدیث شریف میں ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا امام حسن کے کان میں اذان کہی تھی۔ محترم سامعین، یاد رہے کہ اذان یا امامت پر اجرت لینا حرام ہے، کیونکہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایسا مؤذن مقرر کرو جو اذان کہنے کی اجرت نہ لے، اور اگر طے نہ ہو بلکہ لوگ اپنی رضائے خود بطور خود خدمت کر دیں یا وظیفہ دیں تو بالاتفاق جائز بلکہ بہتر ہے، کیونکہ اس نے اپنے کام کاج اور معاملات کے اوقات کو چھوڑ کر وقت دیا، لہذا خدمت یا وظیفہ اذان یا نماز کا موازنہ نہیں بلکہ اسے دیے گئے وقت کا عوض ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مؤذنین اور اماموں کو وظائف دیا کرتے تھے،
علماء کرام نے اس معاملے میں جو اجازت دی ہے اس کی وجہ یہی تھی کہ اس میں سستی دیکھی گئی کہ جس کی وجہ سے ان کی خدمت کی اجازت دی گئی، اور اسی پر فتویٰ ہے۔ مگر افسوس کہ ہمارے معاشرے میں امام مسجد کو ایک کمی کا درجہ دیا گیا ہے جو اس مقصد میں پیشے کی توہین ہے اور انگریز کی غلیظ سوچ کی پیداوار ہے، جس نے مسلمان کے اس مقدس رہنما کو ذلیل اور رسوا کرنے، اس کی شان گھٹانے کے لیے اسے لوہار، ترخان، ماچھی اور نائی کے برابر کھڑا کیا اور ایک عام مزدور کی طرح اس کی اجرت مقرر کر دی۔ حالانکہ معاشرہ بنانے میں امام مسجد کا کردار تو مرکزی ہوتا ہے، یہ تھا امام مسجد مالی طور پر اتنا طاقتور ہوتا کہ شریعت کے نفاذ میں کسی کو اس کے سامنے چون چرا کی اجازت نہ ہوتی، ایسا امام مسجد ہونا چاہیے تھا، مگر اسے تو ہر گھر کا دست نگر بنا دیا گیا۔ وہ مسائل شرعی بتانے سے ڈرتا ہے کہ اگر کسی کے خلاف فتویٰ دے دیا تو قربانی کی خال دینے سے انکار کر دے گا، شیش ماہی، گندم اور مونجی نہیں ملے گی وغیرہ وغیرہ، کیونکہ یہی تو اس کی آمدنی ہے جس پر اس کا گزارا اوقات جو ہو رہا ہوتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی مؤذنین اور علماء کرام کی سچی خدمت کی توفیق عطا فرمائے۔ تو البتہ یہ ضرور یاد رکھیں کہ مؤذن اور امام کے فضائل کے بارے میں جو احادیث ورد ہیں وہ انہی کے لیے ہیں جو طلب کر کے اجرت نہیں لیتے۔ یہی وجہ ہے کہ بلا شبہ اذان کہنا ایک بڑی سعادت و عنایت ہے، مگر سب کو اس سعادت کا میسر آنا مشکل ہے۔ اس لیے پیارے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ کتنی کرم نوازی ہے کہ یہاں اذان دینے والے کو بے بنا اجر و ثواب سے نوازا ہے، وہاں اذان سن کر اس کا جواب دینے والے کو بھی خصوصی انعامات سے سرفراز فرمایا ہے۔ اسی بارے حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک صحابی نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مؤذن ہم پر فضیلت لے گئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم وہی کہو جو وہ کہتے ہیں، یعنی کہ اذان کا جواب کہو۔ 2، جب اذان ختم ہو جائے تو مانگو تمہیں عطا کیا جائے گا۔ دوسری حدیث شریف میں آتا ہے کہ اذان کا جواب دینے والے کی بخشش ہو جاتی ہے اور جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ تیسری حدیث مبارکہ میں ہے کہ اذان کا جواب دینا گناہوں کا کفارہ ہے، اور حدیث شریف میں آتا ہے جب کسی پر دکھ تکلیف آئی ہو تو اذان کا جواب دے، اسی وقت آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں اور وہ دعا قبول ہو جاتی ہے جو بھی وہ دعا کرتا ہے۔ اور سیدنا خواجہ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اذان کا جواب دینے والا روز محشر خلق خدا کی شفاعت کرے گا۔ جو مسجد کے اندر ہو اذان کا بالقول زبان سے جواب دینا مستحب ہے، بعد نے واجب لکھا ہے، اور جو مسجد سے باہر ہو اس کے لیے بالفعل جواب واجب ہے، یعنی ہر کام چھوڑ کر یہاں تک کہ تلاوت قرآن بھی چھوڑ کر مسجد کو چلا آئے۔ اگر معتدل اذانیں بیک وقت سنی جائیں تو ان میں سے جو پہلے اور نزدیکی ہو جس کی آواز صاف سنائی دیتی ہو اس کا جواب دیں، اور اگر وقفے وقفے سے ہوں تو بھی پہلی اذان کا جواب دیں تو بہتر ہے سب کا جواب نہیں دینا۔ اور اگر کسی عذر کی بنا پر بوقت اذان جواب نہ دے سکے تو اگر زبان زیادہ دیر نہ گزری ہو تو بعد میں دے دے۔ اذان کے دوران صرف اذان کا جواب ہی دینا چاہیے اور کوئی سلام و کلام نہ کیا جائے، یہاں تک کہ قرآن کریم کی تلاوت بھی نہ کی جائے۔ کھانا پینا روک دیا جائے، رستے میں اذان کی آواز سنیں تو رک جائیں اور کھڑے ہو کر اذان سنیں اور اس کا جواب دیں۔ البتہ خطبہ سننے والے، نماز جنازہ یا نماز پنجگانہ پڑھنے والے، کھانا کھانے والے، علم دین سیکھنے والے اور سکھانے والے، مصروف پیشاب پخانہ میں مصروف، جمع اور حیض و نفاس والی عورت پر دوران ایام اذان کا جواب دینا واجب نہیں۔ جتنے بھی یہ گنے ان پر اذان کا جواب دینا واجب نہیں۔